اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انتشار کرنا سکھائیں. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم فساد کرنا سکھائیں. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولیں. آئین اور قانون ہمیں تو پھر یہ آئین اور قانون آپ کو کیوں یاد نہیں؟ پولیس کو کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی. آپ کا یہ فرض کیوں نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب نواز شریف اور مریم نواز 2018 میں یہاں آئے تھے ان کا بھی حق تھا کہ ان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا, ان پر جھوٹے مقدمے بنے. تو ان کے ساتھ غلط ہوا تو آج بھی غلط ہو, یہ بات نہیں ہے, یہ فسادی سوچ ہے. جو ان کے ساتھ ہوا آج بھی وہی ہو. آپ ہوتا ہے مانے نہیں, آپ یہ سوال نہ اٹھائیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا تو یہ سوال نہ اٹھائیں. جب بھٹو کو پھانسی دی گئی اب ہر ایک کو پھانسی دی گئی. یہ پھر سوال اٹھا رہے ہیں, یہ فساد ہے. نہیں یہ فساد ہے. آپ نے دیکھا نا, میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں, جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, جو بینظیر بھٹو کو شہادت ہوئی, وہی سارا کام اب بھی ہو. یہ سب کی سب فسادی سوچ ہے جو آپ میں جو بات کہتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں نا, اسٹیٹمنٹ ہے. اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے ہوا وہ بھی غلط تھا, جو آج ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. یہ ہے اسٹیٹمنٹ. میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ آپ نہیں کہہ رہے. میں کیوں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں. یہ جو پورا شعور ہے, یہ شعور یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو دنوں میں انصاف مل رہا ہے. دوسری جی بھڑکتی ہوئی خبر وہ یہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی, ہاں دیکھیے نا کہ ایک وزیر خارجہ, جیسے بھی آپ کو ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جس طرح آپ ان کو پش کر رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں, یہ کوئی مناسب بات ہے؟ اب دیکھیے نا کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے, یہ بڑا سٹرونگ نقطہ نظر ہے جس کا آپ نے, لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے. ہاں, دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تم وزیر خارجہ رہے ہوئے ہو, ساری زندگی سیاست میں گزاری ہے, خود کو سیاستدان کہتے ہو, یہ کہتے ہو کہ سیاستدان تو وہ ہوتا ہے نا جو اپنی سوسائٹی کو جانتا ہے, حقیقتوں کو جانتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے پاکستان, آپ برطانیہ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, پولیس آئی ہے آپ کو لینے, جو لوگ آئے ہیں وہ پولیس ہے. وہ ہاسپٹل کے, اچھا ہاسپٹل کے بھی لوگ اگر آئیں لینے کے لیے اور مریض جانے سے انکار کرے, ذہنی طور پہ پاگل ہو, تو وہ مین ہیڈل کر کے اٹھا کے لے کے جائیں گے, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے. پولیس ہے آپ کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے, آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اریسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں, آپ کھڑے ہوئے تقریر فرما رہے ہیں, آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پولیس آپ کو مین ہیڈل کرے گی. میری گزارش, آئینی اور قانونی حقوق بھی, آئینی اور قانونی حقوق, پولیس کا کوئی حق نہیں ہے. جب آپ آرڈر ہے کہ آپ ان کو, وہ تو ایک اور کیس نا, وہ تو ہو گیا. اب پولیس آپ کو لینے آ گئی ہے. لا ابائڈنگ سٹیزن کا پہلا کام یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے پولیس لینے آ گئی ہے, تو اس کے بعد وہ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ پولیس والے کی جو فرد بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کی میرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, میں نے اس کی بحث نہیں چرائی, اس نے میری بحث نہیں چرائی. میں جسٹیفائی پریکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ پولیس جب آپ کو لینے آئی ہے وہ آرڈرز فالو کر رہی ہے, وہ آپ کو اغوا کرنے نہیں آئے, انہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں, آفیشیل کیپیسٹی میں آئے ہیں. اب اگر بالکل درست ہے, اگر آپ پولیس ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے میں گرفتار, دوسرے سے گرفتار, تیسرے میں گرفتار, پھر جمپ پر ہوں. نہیں جمپنگ, میں ایک واقعے کی بات, وہ بھی تو جمپنگ کر رہے ہیں, ایک کیس سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا. دیکھیں جس شعور کو, اس شعور کے ساتھ کوئی لاجک ہو نہیں سکتی, مکالمہ ممکن نہیں رہ گیا, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک ایونٹ پر بات مکمل نہیں کرتے, دوسری تیسری چوتھی پر. میں آپ سے بطور اصول کے بات کر رہا ہوں, شاہ محمود قریشی کا واقعہ آپ سائٹ پہ کر دیجئے. آپ کو پولیس اریسٹ کرنے آئی ہے وردی میں, آپ اس اریسٹ کو جب ریزسٹ کریں گے, وہ کہتے ہیں لوگ کو تو کیا کرنا چاہیے؟ پتھراؤ کریں, پیٹرول بم ماریں, نہیں, وہ تو اپنا موقف دے رہے ہیں کہ مجھے نہیں گرفتار. پولیس کا کام نہیں ہے آپ کا موقف سننا, جج کا کام ہے. پولیس کیا, اس کی ڈیوٹی ہے آپ کو اریسٹ کرنے آئی ہے, آپ اسے ریزسٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں تماشا ہو گیا. پولیس ان کو کنونس بھی تو کر سکتی. پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو کنونس کرے. دھکے دے دے کے آپ, اگر آپ کا شعور یہ ہے کہ پولیس آپ کی پھوپھی نہیں ہے, خالہ نہیں ہے, آپ کی ماں نہیں ہے, وہ تو پولیس کا کام ہے کہ پولیس آپ کو آفیشیل ڈیوٹی پہ اریسٹ کرنے آئی ہے. شہری حقوق کی خلاف ورزی, تو شہری حقوق جا کے عدالت میں جائیں, آپ کے وکیل یہ بات اٹھائیں گے, آپ کے لواکین یہ بات اٹھائیں گے. آپ کو اغوا کرنے آئے ہیں وہ رات کو, آپ کو اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ یونیفارم میں مجھے اریسٹ کرنے آئے, آپ تماشا کر رہے ہیں. اچھا بات سنیں, اچھا اب لیکن جو تماشا انہوں نے کرنا تھا وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہو گیا, یہ ساری کی ساری بات ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ ڈیبیٹ. اچھا اب اس سے آگے چلیں, یہ سابق وزیر خارجہ ہے, آپ موجودہ صدر مملکت پہ آئیں, ایک ہیڈ آف سٹیٹ ہے, ہیڈ آف سٹیٹ اپنے ملک کے خلاف, اب اس پہ مذمت کرنے کے لیے ان کا حق نہیں بنتا کہ اپنے ملک میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھائے؟ ریزائن دے,
کیوں ریزائن دے کر باہر آئے, اس کے بعد آواز اٹھائے. وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, ریزائن دے, جب مملکت کو گائیڈ کرنا, مملکت کو بتانا کہ یہ بنیادی حقوق آئین میں دیے گئے ہیں, ان کے خیال رکھو, اس طرح کاغذات نامزدگی مت چھینو, اس طرح لوگوں کو مت اٹھاؤ کہ وہ وہاں پر ان کے تجویز کنندہ, تصدیق کنندہ کو اٹھا رہے ہو. ایک جو ملک کا قانون اور آئین کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہ کر کام کرو. شعور کا سب سے بڑی عذاب یہ ہے, یہ جو پیدا ہو گیا ہے, یہ صرف نوجوانوں میں نہیں ہے, یہ ہر عمر کے لوگوں میں پیدا ہو گیا. اس شعور کا مطلب یہ, اس شعور سے مکالمہ ممکن نہیں ہے. اس ملک میں اس دنیا میں ابھی اسرائیل ایک ریاست ہے, وہ جو کچھ کر رہا ہے دنیا میں بھر اس کی مذمت کر رہی ہے. بڑا ظلم کر آپ نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے سنا؟ ہم اس کی مثال نہیں لینا چاہتے, اس لیے نہیں لینا چاہتے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. ظالم ملک ہے, آپ کو سوٹ نہیں ظالم ملک ہے, آپ قتل عام کر رہے ہیں بے گناہ لوگوں کو. بھائی جس وقت آپ کے ملک کا صدر آفیشل کیپیسٹی میں, جس وقت آفیشل کیپیسٹی میں بات کرتا ہے جو عارف الوی نے کی, اس کے بعد اب سارے امریکہ میں ایک الیکشن کا سیزن آنے والا ہے, برطانیہ میں الیکشن کا سیزن آنے والا ہے. یہی دو ملک ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کے انٹرسٹ ہیں. وہاں پہ ہیومن رائٹس واچ, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, دنیا میں رہنا نا آپ نے. اب وہ لوگ جو دنیا میں آپ نے رہنا ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں, ان کو ایک صدر آفیشل کیپیسٹی میں جب یہ گواہی دے رہا ہے, اسلام آباد میں پوری ڈپلومیٹک کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, جب وہ یہ کہیں گے کہ یہ اپوزیشن کا لگایا ہوا الزام نہیں ہے, یہ کسی میڈیا کا لگایا ہوا الزام نہیں ہے, یہ تو ایک صدر کہہ رہا ہے, سپریم کمانڈر کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, یہاں پہ ہو تو رہی ہے. تو جب وہ یہ بیان دے گا تو اس کے بعد اس کا نتیجہ آئے گا, جو نتیجہ آئے گا, لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس رہی ہے, بغیر وارنٹ کے گھس رہی ہے, توڑ پھوڑ کر رہی ہے, اور کیا ہم چاہتے ہیں؟ پھر چھوڑ دینا, ریزائن دے, پولیس اسٹیٹ بنا دیں. تو پھر اس پولیس اسٹیٹ کا صدر کیوں ہے؟ نہیں وہ ہیں, وہ رہیں گے, وہ آئینی طور پر رہنا بھی ہے, برا بھی کہنا ہے. الیکٹڈ صدر ہے, وہ رہنا بھی ہے, برا بھی کہنا ہے, ایک ہی وقت میں یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. وہ ان کا یہ ہے وہ شعور جو فساد ہے, وہ الیکٹڈ صدر ہیں, ان کو رہنا پڑے گا, انہیں آئینی حقوق کی عملداری یقینی بنانی پڑے گی. اب میں آپ سے گزارش کروں جج صاحب, حوصلہ نہیں, میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو شعور ہے, فسادی شعور, اس فسادی شعور کے ساتھ جس کے ساتھ مکالمہ اب پاسبل نہیں رہا, اس شعور کو مین ہینڈل ہی کیا جا سکتا ہے, اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ صدر کا یہ بطور صدر کام نہیں ہے. عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا, جگہ جگہ پولیس گھس رہی ہے, لوگ گواہیاں دے رہے ہیں, انسانی حقوق کی ماضی میں برا ہوا تو آج بھی برا ہوتا ہے. آپ اگر رانا ثناء اللہ پہ جھوٹا منشیات کا کیس بنائیں تو وہ بالکل جائز ہے. آج آپ کی گرفتاری ہو جائے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے اپنی ساری کوششیں کریں. آپ کی آڈیوز پکڑی گئی ہیں کہ آپ پاکستان چاہتے ہیں ڈیفالٹ ہو جائے. کبھی آپ عالمی کمیونٹی میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگے. یہ وہی شعور ہے کہ وہ شخص جس نے کہا تھا سابق وزیر اعظم نے کہ مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ اس ملک پر ایٹم بم چلا دیتے. یہ ہے وہ شعور, تباہی فساد کا شعور, جو ملک جس نے یہ کہا تھا کہ ان کو لانے سے بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم چلا دے. یعنی یا تو میں رہوں گا اور یا پھر میں سب کو قبرستان بنا دوں گا. یہ ہے وہ شعور جو آئین میں دی گئی آزادیاں ہیں. سپریم کورٹ بھی اس کی محافظ ہے, اس کی نگہبان ہے, اور اس کے اوپر ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ آواز اٹھائے. لیکن وہ حقوق جو آپ کو ملے, کیوں حقوق صرف وہ ہیں جو آپ کو ملے. نواز شریف کو حقوق نہیں ملے؟ نواز شریف کو 2018 نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت پاکستان کی کورٹ نہیں دی. نواز شریف کو 2018 میں 3 سال تک رانا ثناء اللہ کی فرد جرم عائد نہیں ہوئی, وہ عدالتوں نے روکے رکھا. کیا پاکستان میں شہباز شریف پہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی ان کو وزیر اعظم بنایا گیا, عدالتوں نے اس کام کو روکا. تو جب اپوزیشن کے تمام لوگوں کو, زرداری صاحب کو کیسز میں ریلیف ملا, پیپلز پارٹی کو ملا, نون لیگ کو ملا, اور تمام کیسز جو ان کے ختم ہوئے, انہوں نے 32 ترامیم کی اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے نیب لاء میں. تو بھائی دیکھیے یہ جو ہے میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جو سول اور سوشل رائٹس ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی زور دیں, کہ ہم سول سوسائٹی ہیں. اگر ہم انسانی حقوق کی بات لوگوں کو کنفیوز کریں, میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انتشار کرنا سکھائیں. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم فساد کرنا سکھائیں. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ ہم ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولیں. آئین اور قانون ہمیں تو پھر یہ آئین اور قانون آپ کو کیوں یاد نہیں پولیس کو کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی. آپ کا یہ فرض کیوں نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب نواز شریف اور مریم نواز 2018 میں یہاں آئے تھے, ان کا بھی حق تھا کہ ان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا, ان پر جھوٹے مقدمے بنے. تو ان کے ساتھ غلط ہوا تو آج بھی غلط ہو, یہ بات نہیں ہے, یہ فسادی سوچ ہے. جو ان کے ساتھ ہوا آج بھی وہی ہو, ہوتا ہے مانے. نہیں, آپ یہ سوال نہ اٹھائیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا تو یہ سوال نہ اٹھائیں. جب بھٹو کو پھانسی دی گئی اب ہر ایک کو پھانسی, یہ پھر سوال اٹھا رہے ہیں, یہ فساد ہے.
نہیں یہ فساد ہے. آپ نے دیکھا نا, میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں, جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, جو بینظیر بھٹو کو شہادت یہ سب ہوئی, فساد, وہی سارا کام اب بھی ہو. یہ سب کی سب فسادی سوچ ہے جو آپ میں جو بات کہتا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں نا, اسٹیٹمنٹ ہے. اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے ہوا وہ بھی غلط تھا, جو آج ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. یہ ہے اسٹیٹمنٹ. میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ آپ نہیں کہہ رہے. میں کیوں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں. یہ جو پورا شعور ہے, یہ شعور یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو دنوں میں انصاف مل رہا ہے. وہ شعور یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ یہ مقدمے 23 سال پہلے 12 اکتوبر سے شروع ہوتے ہیں, 23 سال لگے ہیں, 23 سال ان کے پیچھے, 23 سال ہیں, یہ دنوں میں فارغ نہیں ہو رہے. اس کے بعد جو مقدمے بنے, اگر ریسنٹ کی بات کرتے ہیں تو 2017-18 سے شروع ہوں. اس بات کو بھی 6 سال ہو گئے ہیں. وہ آدمی جلا وطنی بھگت کے آ رہا ہے, قید ہو کے آ رہا ہے, آپ اس کا وہ ٹائم واپس نہیں کر سکتے. لیکن آپ, یہ شعور کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دنوں میں انصاف مل رہا ہے, دنوں میں. یہ ہے فساد, یہ ہے گمراہی. اچھا, جو آپ کے خلاف موقف ہے وہ فساد ہے, جو آپ کا موقف ہے وہ ٹھیک. بالکل نہیں, میں یہ اصول کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ اپنی بات کو اصول یہ ہوتا ہے, میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تب بھی غلط تھی, آج بھی غلط ہے. بالکل غلط تھی, کل بھی غلط تھی, آج بھی غلط ہے. ہم کہتے ہیں ہر پرائم منسٹر کا ڈسمسل ہونا غلط ہے. ریکارڈ پہ ہے آپ کا فکر, دوبارہ سن لیجئے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے سوال اٹھایا کہ اچھا اگر کیا اس وقت جو ہوا وہ غلط تھا تو کیا آج بھی یہ ہونا چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ فساد ہے, یہ غصے کو بھڑکانا ہے. جو آپ یہ جسٹیفیکیشن خلاف ہے وہ فساد ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ جسٹیفیکیشن. جو آپ نے سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے حملہ کیا وہ فساد نہیں تھا. آپ نے جا کے یہ پھر وہ دیکھیں نا, یہ بھی ہے جو سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے ججوں کے اوپر حملہ کر دیا وہ فساد نہیں تھا. اس میاں منیر کو سزا ملی یا نہیں ملی, طارق عزیز کو سزا ملی یا نہیں, وہ صحیح ملی تھی, بالکل صحیح ملی. نہیں کرنا چاہیے تھا حملہ, اس کی سزا ملی نا, ملنی چاہیے تھی, ملنی چاہیے. یہ ہے ملی. میں سٹیٹمنٹ دیے چلا جا رہا ہوں. جن لوگوں نے حملہ کرایا انہیں نہیں ملنی چاہیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. اس کے بعد جن لوگوں نے پیٹرول موبائل پر یہ اپنا بموں کے حملے کیے ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے, ان کو بھی ملنی چاہیے. جن لوگوں نے جس نے جا کے جب عدالت پہ حملہ کیا, جس نے جا کے جب تھانوں پہ حملہ کیا, پولیس موبائل پر حملہ کیا, ان سب کو سزا ملنی چاہیے. اور وہ سارے کے سارے لوگ جو 9 مئی اور اس طرح کے واقعات کا جواز دیتے ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ برابر کے شریک مجرم ہیں. جو لوگ بھی ملزم ہیں ان پہ آپ مقدمہ چلائیں, ان کے خلاف ثبوت پیش کریں, ان کی کنوکشن کریں, لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو کیوں پکڑتے ہیں؟ اور جو پیٹرول بموں کے آپ چلاتے ہیں ان کو بھی دیں سزا, ان کو بھی دینا سزا. لیکن جو لوگ بے گناہ ہیں, جو بے گناہ ہیں ان کو کیوں آپ یہ بے گناہ والی بات میں نے اور آپ نے عدالت لگا کے یہاں پہ عدالت لگا کے نہیں تو آپ بغیر وارنٹ کے پولیس گھروں میں داخل ہو رہی ہے, لوگوں کی چادر چار دیواری کا پامال کر رہی ہے. عدالت کہتی ہے کہ آپ بندہ چھوڑ دو, آپ ایم پی او میں اسے گرفتار کر لیتے ہیں تاکہ وہ سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لے سکے. دوسرے کے مخالف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رویہ جو 2018 میں ہوا یہ غلط تھا. 2018 میں جب اچھا وہ کس نے کیا؟ کیا سپریم کورٹ نے کیا؟ وہ میری بات سنیں نا, جو کچھ کیا سپریم کورٹ نے کیا. اب آپ پھر آپ سپریم کورٹ پہ بات کریں نا, آپ اس کو کرٹیسائز کریں نا. اصول کو تو پہلے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے, عدالت کا کام ہے. اب جو سپریم کورٹ کے فیصلہ ہوا, سپریم کورٹ پہلے یہ تو مانیے نا 2018 میں جو ہوا وہ غلط تھا یا نہیں تھا. میں سوال کا جواب 2018 میں غلط ہوا. آپ ایک بات کہیں نا, ایک بات کہیں کہ یہ بات غلط ہوئی. نواز شریف کا آنا, مریم نواز کا آنا, ان کی گرفتاری, پی ایم ایل این کے لوگوں کی گرفتاری, اور اس کے بعد مستقل جس طرح کا ان پر پریشر ڈالا گیا, وہ سارا عمل. میں آپ کو کیس بات کر رہا ہوں نا, مریم نواز کی واپسی, نواز شریف کی واپسی, جن کیسز میں ان کو گرفتار کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, عدالت کے حکم پہ نہیں کیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ درست تھا؟ نہیں, آپ بتائیے عدالت نے کہا یا پولیس نے خود سے کیا؟ مین ہینڈل کیا گیا وہ درست تھا؟ نہیں, بالکل غلط تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے ہر پرائم منسٹر کی بدقسمتی ہے, اس پہ کیس چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول کی بات یہ ہوگی, جہاں پہ آپ کا میرا وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اصول کی بات یہ ہوگی کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو, پولیس کو, کسی بھی ادارے کو سیاست میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں, نمبر 1. بالکل نہیں. اور نمبر 2 یہ کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو سیاست میں, اندرونی سیاست میں, اداروں کا قانون اور اس اداروں کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. یہ کام پہلے ہوا تب بھی غلط تھا, یہ کام آج ہوگا یہ تب بھی غلط ہے. میں تو یہ ہے اصول کی بات. رانا ثناء اللہ پہ جس نے جھوٹا مقدمہ بنایا ان کو بھی سزا ہونی چاہیے.
बिल्कुल सजा होनी चाहिए, ये है। ٹھیک ہے، اس پازیٹیو نوٹ پہ آج کی ڈسکشن کا ہم ختم کرتے ہیں. کل پھر لڑائی جھگڑا شروع کریں گے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.